گیلانی صاحب، یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کی شاعری کی خصوصیت جو ہے وہ مشہور اشعار اور گانوں کی تضمین ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا کیوں ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ تضمین ہمیں سنوائیے، ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ سنائیے. اصل میں بات یہ ہے پرویز بھائی کہ جب میں مزاح کی دنیا میں آیا جی خالص کہا کرتے تھے ہم، پنجابی کا میرا سب سے پہلا مجموعہ پنجابی کا جو ہے تھوڑا جہا ہنس لو، جی، وہ میں نے کوئی آج سے کوئی 20 سال پہلے اچھا تھوڑا جہا ہنس لو. ہاں، وہ ہم نجی طور پر مشاعروں میں نہیں، نجی طور پر پڑھا کرتے تھے. مشاعروں میں تو یہ بھی پوری کتاب ہے آپ کی نا، پورا مجموعہ. مشاعروں میں تو میں سنجیدہ کلام پڑھا کرتا تھا. جی جی. تو اس کے بعد پھر یہ مجلسی آدمی تھے، لطائف چلتے رہتے تھے دوستوں میں، احباب میں. تو پھر میں نے لطائف کو منظوم کرنا شروع کیا. تو کچھ اپنی طرف سے کچھ باتیں کر کے اس کو مزاح کے تو تھوڑا جہا حاصل ہو. میں نے پنجابی ایم اے میں داخلہ لیا تھا یونیورسٹی میں. اس وقت سے مجھے یہ شوق تھا. تو میں پنجابی میں کیا کرتا تھا کچھ نہ کچھ، تو تھوڑا جہا حاصل ہو اس کا. تو مزاح تو تھا طبیعت میں. پھر سیاسی جلسوں میں چھیڑ چھاڑ کرنی حریف کے ساتھ، وہ بھی ایک مذاق اور طنز کا اس میں ہوتا ہے عنصر، مخالف کا ریکارڈ لگانا چھیڑ چھاڑ کرنا اس میں. تو یہ طبیعت میں تھا. تو لیکن میں شاعری جب سٹیج پہ کرتا تھا تو وہ سنجیدہ ہی کرتا تھا، یا نعت یا وہ پلانڈ ہوتی یا غزل. لیکن مجھے میرے اندر کی ایک سلمان گیلانی نے بتایا کہ یہ مقام نہیں بنا سکو گے. اچھا. بلکہ بقول عطا اللہ قاسمی صاحب کے کہ تم نے اچھا کیا مزاح کی طرف آئے. یہ سنجیدہ شاعروں میں تو 1,24,000 شاعر ہیں، ان میں سے مقام بنانا بھی جتنی تعداد زیادہ ہوگی کسی فیلڈ میں، کسی شعبے میں، تو وہ اتنی ہی زیادہ لیگ پولنگ ہوگی، اتنے ہی زیادہ حاسدین ہوں گے. تو آپ نے یہ اچھا کیا کہ آپ نے ایک مقام اس میں بنایا. اب رہا دوسرا سوال کہ گانوں کی تضمینیں. جی. تو میں نے جب یہ اس میدان میں قدم رکھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا تنوع، تھوڑی سی کوئی ناولٹی، تھوڑی سی کوئی میری انفرادیت ہونی چاہیے. ورنہ مذاق کہنے والے بھی بہت ہیں، بالکل 10-12 تو کم از کم اس وقت بھی تھے، اور بڑے بڑے نام تھے اس وقت. بالکل. ضیاء اللہ قاسمی، عطا اللہ قاسمی کے بڑے بھائی، اور پھر یہ دلاور فگار تھے. خیر وہ انہی دنوں میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. ضمیر جعفری تھے، انور مسعود تھے. بالکل. تو ضمیر صاحب بھی جلدی انتقال کر گئے، پھر ضیاء الحق صاحب بھی چلے گئے. تو لیکن بہرحال کے بڑے بڑے لوگ اس وقت مزاح میں موجود تھے جب میں نے قدم رکھا ادھر. تو اینی ہو وہ پھر ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ اچھا، تو کالج کے دور میں جب بھی ہم نے ٹریولنگ بھی کرنی تو بسوں میں ریکارڈنگ لگا کرتی تھی گانوں کی، ہم انڈیا کے گانے لگا کرتے تھے. تو ہمارے ذہنوں میں تھے. پھر ہم کالج میں کوئی اتنے پار صاحب ہی نہیں تھے ہم لوگ. کالجوں میں ڈرامٹک کلب، گورنمنٹ کالج ڈگری کالج شیخو پورہ کا میں پریزیڈنٹ تھا ڈرامٹک کلب کا. تو وہاں میوزک کے کنسرٹس بھی کیا کرتے تھے اور ڈرامے بھی کیا کرتے تھے. فن سے آپ کا لگاؤ ہمیشہ فن سے تھا لگاؤ. والد صاحب سے ڈر کے کرتے تھے، چھپ کے کرتے تھے، لیکن بچہ پتہ چل جاتا تھا. لیکن وہ بھی لینینٹ تھے، نرم تھے. وہ کہتے تھے کہ یار چلو آپ لوگ، کیونکہ والد صاحب خود بھی فلمی دنیا میں ایک وقت میں رہے ہیں اور انہوں نے گانے لکھے ہیں. اچھا. شکیل بدایونی اور مجرو سلطان پوری کے ساتھ ہی انٹر ہوئے تھے فلم. اچھا. لیکن مذہبی رجحان کی وجہ سے، شازی عطا اللہ شاہ بخاری کی صحبت کی وجہ سے پھر چھوڑ چھاڑ. جی. تو اینی ہو وہ ایسا ہوا کہ پھر میں نے کہا کہ اس میں تنوع پیدا کرنا ہے، ایک ناولٹی لانی ہے، اپنے آپ کا اپنا مقام بنانا ہے. تو گانوں کی مجھے سمجھ لگی کہ اس پر میں تضمین کروں، اگر یعنی ان کی پیروڈی کروں. اچھا، یہ مشہور. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ گانا بھی مشہور ہو، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر وہ گانے کا بول ہوگا تو آپ اس کو لوگوں کو آپ اس کو پریزنٹ کر کے ان کو آپ انٹرٹین کر سکیں گے. بالکل درست. ان کے جو قریب ہوگا، ان کے دل کے قریب ہوگا، ان کی سمجھ کے قریب ہوگا. تو پھر مجھے موقع مل گیا کوئی عید کے مشاعروں کے حوالے سے. وہ چاند کا ہمارے ہاں مسئلہ بن جاتا ہے، اور یہاں پر بھی بنتا ہے. اور بھی مفتی صاحب نے یہاں تو بہت حد تک حل ہو گیا. احمد صاحب نے ایسا کام کیا یہاں کہ یہاں پر کام ماشاءاللہ ہو گیا. ہمارے ہاں ابھی بحث ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ بھی مفتی صاحب کے وہ سے مل کے انہوں نے بھی اپنا کو تیار کیا ہے پلان کہ بھی اس طرح کریں گے ہم. تو بہرحال وہ مشہور ان کا وہ میں نے کہا کہ کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا، نکلا نہیں تو کل عید نہیں. ظاہر ہے.
کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا، نکلا نہیں تو کل عید نہیں، چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پشاور میں کوئی کہتا ہے، اے چاند کمیٹی والو تم کیوں چاند فلک پر ڈھونڈتے ہو، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے، افسوس کے مفتی صاحب سے وہ اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، افسوس کے چاند کمیٹی سے وہ اکھڑا اکھڑا رہتا ہے۔ تو یہ بڑا ہٹ ہو گیا، پہلا مشاعرہ میرا پی ٹی وی پہ تھا، اور اس میں نے یہ اس قسم کی تضمینیں ٹیپ کے حوالے سے یہ سنائی۔ تو اب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈیا کا گانا کہ پاکستان کا ہے، بعد میں پتا چلا کہ یہ غالباً کشور کمار نے گایا ہوا ہے، انڈیا کا ہے، لیکن ذہنوں میں تھا ہمارے۔ تو اسی طرح بقرہ عید بڑی عید ہوتی ہے، اس میں ہم بکرا لیتے ہیں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے موبائلز میں ٹیونز پڑی ہوئی ہیں گانوں کی، تو ہم بکرا لے کے بچے لے کے جاتے ہیں، اور موبائل بھی سنا رہے ہیں، اس کو گانے بھی سن رہے ہیں اور اس کو بھی سنا رہے ہیں۔ تو ایک تنزیہ کہتا کہ بکرا خریدا قربانی کے لیے، گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا، لے گیا کلیجی کوئی پھیپھڑے کوئی، سیری پائے گردے کسائی لے گیا، دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ، دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ، بکرے کی آنے لگی غیب سے صدا، ایک پردیسی میرا دل لے گیا، جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا۔